بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتے کالم میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے طلعت حسین کا کالم مقدس اثاثے پاکیزہ اکاؤنٹس۔ اسپین میں 1936 سے 39 کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی میں انتہا پسند قوم اور فسطائیت پرستوں کے خلاف بننے والے اتحاد میں دنیا بھر کے رضاکاروں نے شرکت کی۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور دوسرے ممالک سے جتھے اسپین کو بچانے کے لیے جوک در جوک آئے۔ ان ملکوں کی حکومتوں نے ان مغربی مجاہدوں کا راستہ نہ روکا۔ برطانیہ اور امریکہ میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ باقاعدہ فوجی کارروائی کر کے ماحول خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ رضاکار غیر رسمی طور پر کام خود سے کر سکتے ہیں اور خاموشی سے اپنی سرزمین کی طرف سے اسپین کی جنگ میں حصہ ڈال کر تاریخ بھی رقم کر سکتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی جہادی اسپین میں 3 سال تک بڑے جوش سے لڑے اور باوجود اس کے کہ ان کے مخالفین کو شکست نہیں ہوئی، اسپین کی سیاست اور معاشرت پر انہوں نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ پاکستان 20ویں صدی کا اسپین نہیں ہے، الحمدللہ خانہ جنگی کی کیفیت سے کوسوں دور ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے مشیران اور معاونین خصوصیوں کی شہریت کی فہرست پڑھ کر یہ گمان ضرور ہوتا ہے کہ جیسے مغرب نے اس ملک کی قسمت بدلنے کے لیے بین الاقوامی بریگیڈ اس حکومت کے حوالے کی ہو تاکہ یہ نیا پاکستان بنا سکے۔ اس اہم گروپ میں امریکی شہریت یا رہائشی ویزا سر فہرست ہے، اس کے بعد کینیڈا، برطانیہ، پھر دوسرے ممالک ہیں۔ ندیم بابر، موحد یوسف، شہباز گل، شہزاد قاسم، تانیہ ادروس، زلفی بخاری اور مختارے کے دوست ندیم افضل چند بین الاقوامی گروپ کے ممبران ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ ان وزراء اور مشیران کو بھی شامل کریں جن کی بیویاں اور بچے غیر ملکی شہری ہیں جیسے عبدالحفیظ شیخ، تو کابینہ اور مشیران کا پاکستان سے باہر کا تعلق و واسطہ اتنا ہی گہرا بن جاتا ہے کہ جتنا اسپین کی خانہ جنگی میں شرکت کرنے والوں کا تھا۔ یاد رہے بعض ممالک جیسے کہ امریکہ شہریت دینے کے لیے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانے کو بھی شہریت کے عہد نامے کا حصہ بناتے ہیں۔ برطانیہ کی شہریت تاج برطانیہ کے اثار کی قسمیں کھانے سے ملتی ہے، اور اگر آپ نے اپنی اولاد غیر ممالک میں پالنی ہے یا وہاں پر اپنا مال رکھنا ہے تو اس نظام کی مکمل اطاعت گزاری کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رہتے تو بیرون ملک ہوں اور ان کی منشا اور مرضی کے بغیر کسی اور سرزمین سے محبت کو عملی جامہ پہنا پائیں۔ اس کے ساتھ ان معاونین جو معیشت، پیٹرولیم، قومی سلامتی، سیاحت اور بیرون ملک پاکستانیوں کے معاملات، سیاسی مشاورت، قانون وغیرہ کے اہم شعبوں پر قائم و قابض ہیں، ان کے اثاثوں کی فہرستیں بھی سامنے آئی ہیں۔ اکثر ارب پتی ہیں جنہوں نے اپنا مال یا تو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے یا پھر ملک میں غیر ملکی کرنسی کی صورت میں۔ سید قاسم، زلفی بخاری، سردار رند غیر ملکی اکاؤنٹس میں پہلے 3 نمبروں پر ہیں۔ ہماری معیشت کے محافظ ڈاکٹر حفیظ شیخ، پیٹرولیم کے بادشاہ ندیم بابر، قومی سلامتی کے معاملات پر دن رات ایک کرنے والے موحد یوسف اور اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر اور ملکی اداروں کو از سر نو بنانے والے عشرت حسین اس لسٹ میں آتے ہیں۔ سیاسی امور و بلاغ کے سجیلے سپاہی شہباز گل کے ساتھ شہزاد اکبر، عبدالرزاق داؤد اور ملک امین اسلم سب نے اکاؤنٹس ملک سے باہر رکھے ہیں۔ اور تو اور جنرل عاصم باجوہ کو بھی غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ کی ضرورت ہے، مگر جنرل صاحب کے اثاثے ویسے بھی غیر معمولی ہیں۔ پلاٹوں اور زمینوں کے باوجود محض کروڑوں روپے ہی ہیں، ان کو 3 کروڑ لگ بھگ کی جیپ بھی 30 لاکھ میں ملتی ہے، بالکل فاروق ستار کی گاڑی کی طرح، جس کے حصول کی جدوجہد کو انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ کل ملا کر 1.5 ارب کے قریب اثاثے 20 میں سے 14 معاونین و مشیران کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، جس میں سے 70% ملک سے باہر ہیں۔ ان سے سبق سیکھ کر میں نے بھی اپنا دھیلا ٹکا ڈالر کے نام کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ شاید ان اثاثوں کا وزن ہی ہے جو روپے کو مسلسل کلہ بازیاں لگوا رہا ہے۔
کوئی تو وجہ ہوگی کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے 13 کروڑ 50 لاکھ میں سے صرف 25,000 قومی کرنسی میں رکھ چھوڑے ہیں۔ ان کو روپے کے مستقبل کا خوب پتہ ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر سمیت ان مشیران معاونین کے اثاثے پڑھ کر یہ بھی سمجھ آیا کہ جائیدادیں تحفے میں بھی مل سکتی ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ شہزاد اکبر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پر مامور کیے گئے ہیں، گجر خان کی دیہاتی یا نیم شہری ماحول سے لے کر اسپین کے دور دراز کے علاقے میں جائیدادیں رکھتے ہیں۔ 3 ورثے میں ملی ہیں، ایک والد صاحب نے تحفے میں دی ہے۔ اب والد صاحب کیا کام کرتے تھے اس کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام فہرستیں نامکمل ہیں کیونکہ ان میں بچوں اور رشتہ داروں کے نام بے نامیاں شامل نہیں، مقدس اثاثے ہیں جن کا ہر گناہ معاف ہے، جو دودھ سے دھلے ہوئے پاکیزہ اکاؤنٹس میں موجود ہیں۔ بیرون ملک سب چلتا ہے۔ چند سجنا نے کینیڈا میں گزر بسر کرنے کی پلاننگ کر کے کوئی انہونی نہیں کی۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم کی اولاد برطانوی معاشرے میں پل سکتی ہے تو ان کے بچوں کا کیا قصور ہے۔ وہاں سے مختارے سے بات کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے اور برابر میں ڈاکٹر قادری کا روحانی دروازہ رہنمائی کے لیے ایک اضافی سہولت کے طور پر موجود ہے۔ جب پاکستان میں انقلاب برپا کرنا ہوگا وہاں سے فلائٹ پکڑ کر آ جائیں گے اور 2 ماہ بعد ادائیگیاں لے کر واپس ٹورنٹو۔ لہٰذا ایسے حالات میں سرگودا میں سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، باہر کی شہریت لو اور پاکستان میں موجیں لوٹو۔ اس تمام رنگین انگریزی، امریکی، کینیڈی ماحول میں ہم ایک بات بھول گئے ہیں کہ ہمارا دوست ملک چین اس معاملے کو کیسے دیکھ رہا ہوگا۔ چند ماہ پہلے جب ان کے ایک سفارتکار نے بین السطور پاکستان کی فیصلہ سازی میں امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی بات کی تو میں نے اس کو غیر ضروری احساس، عدم تحفظ سمجھ کر ٹال دیا۔ مگر جب سے یہ فہرست سامنے آئی ہے میں سوچ رہا ہوں اگر چین کی معیشت، مرکزی بینک، قومی سلامتی اور اس طرح کے درجنوں امور پر بھارتی شہریت رکھنے والے مامور ہوں تو ہم کیسا محسوس کریں گے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔